کہ قرآن پاک میں امی کے 3 معانی جو بیان کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں جس معانی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس معانی میں اگر استعمال کیا جائے تو ہمیں اور آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اور آپ جتنے بھی اعمال کے اعتبار سے گئے گزرے ہیں، لیکن کم از کم اللہ کے کلام کی بات جہاں آ جائے وہاں اپنے سر جھکا دیتے ہیں، پھر وہاں پر ہم اپنی بات یا کسی امام کی بات یا کسی کی بات پھر اللہ کے کلام کے آگے نہیں مانتے ہیں۔ سر دست میں آپ کے سامنے ایک آسان سا اور عام فہم آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے پیش کر دیتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو رسول نبی امی کی غلامی کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، رسول نبی امی کے پیروی کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اسے پاتے ہیں وہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ نبی امی انہیں اچھائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو نجس چیزیں ہیں اسے وہ نبی امی حرام کریں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے کاندھے پر جو بوجھ ہے اس بوجھ کو اتاریں گے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ طوق جو ان کے گردنوں پر ہے اس طوق کو بھی آ کر وہ نبی امی آ کر اتار دیں گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لے آئے اور ان کی عزت کرے اور ان کی مدد کرے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں جس نور کو اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی امی کے ساتھ اتارا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، بڑی آیت ہے یہ لمبی۔ اولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آپ ذرا ایک سرسری نظر دیکھیے گا تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے 9 اوصاف بیان فرمائے، 9 اوصاف، جس میں سے اول کے 3 اوصاف آپ کے القابات میں شمار کیے جاتے ہیں، جو رسول، نبی اور امی، یہ 3 لفظ ہیں۔ پورے قرآن پاک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 مرتبہ امی کا لفظ آیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے طور پر 2 ہی مرتبہ لفظ امی ہے۔ ایک تو یہ جو ابھی میں نے ترجمہ کیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، اور اسی کے بعد ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 158، اس میں پھر دوبارہ یہی لفظ آتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ۔ یہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اسی صفات کو بیان فرما رہا ہے کہ نبی امی 2 مرتبہ پورے قرآن پاک میں، یہ 2 مرتبہ میرے نبی کے صفات کے طور پر یہ لفظ آیا ہے۔ اب اتفاق کی بات دیکھیے گا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا تو آپ نے الحمد سے لے کر والناس تک جہاں جہاں مناسب سمجھا وہاں ترجمہ آپ نے فرمایا، لیکن یہاں لفظ امی کا ترجمہ نہیں کیا۔ آپ نے لفظ امی کا ترجمہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کی صفت جو آئی ہے امی، اس کا ترجمہ میرے مخدوم نے کچھ سمجھ کر نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ادب اور احترام کا تقاضا رکھتے ہوئے کہ یہ امی ایک وسیع المعنی لفظ ہے۔ کس معنی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی یہ صفت بیان کر رہا ہے وہی رب بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن کا یہ لفظ حصہ ہے اس لیے اسے بیان کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے پڑھے۔ یہ یاد رکھیے گا، ان پڑھ اور بے پڑھے میں فرق ہے۔ ان پڑھ جاہل کو کہتے ہیں اور بے پڑھے یہ جاہل کو نہیں کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے پڑھا نہیں پھر بھی آپ کے سامنے آ کر وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، ایک آدمی نے کسی کے آگے جا کر زانوِ تلمس کیا نہیں لیکن وہ آ کر آپ کو مسئلہ بتا رہا ہے، تو بے پڑھے کچھ اور معنی ہوتا ہے، ان پڑھ کا معنی ہوتا ہے جاہل۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس امی کا ترجمہ بے پڑھے کیا ہے، ان پڑھ نہیں کیا۔ اب اس کے بعد میں اب آپ کے پاس قرآن کریم کی طرف دوسری آیتوں کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ امی کو 3 معانی کے لیے استعمال فرمایا۔ پہلا معنی امی کا کہ جو شخص اپنے گمان اور اپنی خواہش کے مطابق کلام کرتا ہوگا وہ امی ہے۔ اللہ کی کتاب کے مطابق کلام نہیں کرتا، اللہ کی منشا کے مطابق وہ کلام نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق کلام نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی خواہش سے کلام کرتا ہے اور اللہ کے فرمان کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو وہ اس کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے اس کو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ بیان فرماتا ہے، یہودیوں کی یہ صفت ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يعلمون الكتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون۔ یہ ایک امی کا پہلا معنی قرآن بیان کر رہا ہے کہ امی اسے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتا، اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے گمان کے مطابق کلام کرتا ہے۔ جب ہم اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں کہ امی کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ کتاب اللہ کا علم تو نہ رکھتا ہو، الا امانیہ وانہم الا یظنون، لیکن وہ اپنے من مانی گفتگو کرتا ہے اور اپنے خیال سے گفتگو کرتا ہے، یہ تو میرے نبی کی شان ہی نہیں ہے، یہ تو میرے نبی کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی، وہ رفعت اور بلندی عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی مرضی سے کوئی کلام کرتے ہی نہیں ہے، اپنی خواہش سے کچھ کلام کرتے ہی نہیں ہے، ان کے پاس جو وحی آتی ہے وہی تمہارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ امی کا یہ معنی جو پہلی آیت میں آ رہا ہے یہ میرے نبی کی شایان شان نہیں ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے امی نہیں ہے، کیونکہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، یہ تو یہودیوں کی پہچان ہے، یہ تو یہودی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کتاب اللہ سے کلام نہیں کرتے، کتاب اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں، یہ تو اپنی خواہش اور اپنی تمنا اور اپنی آرزو سے کلام کیا کرتے ہیں، اور میرے نبی کی تو یہ شان ہی نہیں ہے۔ میرا نبی جب بھی کلام کرتا ہے اللہ وہی کرتا ہے، تب کلام کرتا ہے۔
جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اللہ وہی کرتا ہے جب میرا نبی کلام کرتا ہے۔ ایک موقع تھا کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ اس نبی سے پوچھو، 3 سوال کرنا، سکندر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا، ان سے پوچھنا روح کے بارے میں، ان سے پوچھنا کہ جنتیوں کی پہلی خوراک کیا ہوگی، یہ پوچھنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے اور آ کر پوچھنے لگے، یہی 3 سوال کرنے لگے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ سمجھ گئے جتنے صحابی اس وقت موجود تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کریں گے، وحی کا انتظار ہو رہا ہے۔ ادھر وحی نازل ہوئی اور ادھر یہودیوں کو جواب دے دیا۔ پھر یہودی ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم نے پہلے منع کیا تھا نا کہ ان سے مت پوچھنا، پوچھو کہ اگر یہ جواب دیں گے تو تمہیں برا لگے گا۔ دیکھو ان پر وحی آ گئی نا، اور وحی آئی اور اس کے بعد انہوں نے جواب دے دیا، تمہیں برا لگا۔ میرے نبی تو اپنی خواہش سے کچھ کلام کرتے ہی نہیں ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کلام کرتے ہی نہیں ہیں۔ وما ینطق عن الہوا، قرآن اس پر شاہد عادل ہے۔ سورہ والنجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وما ینطق عن الہوا، یہ محبوب اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے، ان پر جو وحی آتی ہے وہی بتاتے ہیں۔ یہ تو گویا کہ امی کا پہلا معنی یہ رہا کہ جو اپنے نفسانی خواہش سے کلام کرے اسے امی کہا جاتا ہے۔ یہ صفت میرے نبی کی بن ہی نہیں سکتی۔ یہ پہلا مقام جو قرآن پاک میں آیا، یہ صفت نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ کچھ صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ اے میرے ساتھی، تم کاغذ قلم لے کر بیٹھتے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام فرماتے ہیں تم اسے قلم بند کر دیتے ہو۔ اللہ کے نبی کبھی غیظ و غضب میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں رہتے ہیں، کبھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کبھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کبھی حالت مزاح میں رہتے ہیں۔ تم جو چاہتے ہو لکھ لیتے ہو، ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ بات چلتے چلاتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نا، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، والذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں جس حالت میں بھی رہوں جب بھی کہوں گا تو حق کہتا ہوں۔ میں اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا، جب بھی میں کلام کرتا ہوں اللہ کی اطاعت سے کلام کرتا ہوں، اللہ کے بتانے سے کلام کرتا ہوں۔ گویا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا کہ میں کلام اپنی خواہش سے نہیں کرتا، میرے رب جب مجھے بتاتا ہے تو میں آگے کلام کرتا ہوں۔ تو ایک معنی امی کا قرآن پاک میں تو یہ ملا کہ جو اپنی خواہش سے کلام کرے، کتاب سے نہ کرے، یہ میرے نبی کی شان ہی نہیں ہے۔ اب دوسرا معنی امی کا قرآن پاک میں جو آتا ہے، وہ امی کا دوسرا معنی ہے جاہل، جسے ہم ان پڑھ کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 75، اس کو سمجھیے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ۔ یہ مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ کسی یہودی کے پاس یا کسی نصرانی کے پاس سونا رکھتے تھے امانت کے طور پر کہ آپ رکھ لیں، آپ کے پاس یہ ہماری امانت ہوگی اور اس کو محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیں، تو قرآن پاک بتاتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کے 2 گروہ تھے، ایک خائن گروہ تھا اور ایک امانت دار گروہ تھا۔ امانت دار گروہ وہ تھا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، قنطار کہتے ہیں سونے چاندی کے ڈھیر کو۔ اگر ان اہل کتاب کے پاس تم امانت کے طور پر سونے چاندی کے ڈھیر بھی رکھ دو
اور اس کے بعد تم اس سے کہو کہ میری امانت دے دو، یودہ الیک، وہ دے دیں گے تمہیں، ان کی شان ہے وہ دے دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینار، اور انہی اہل کتاب میں سے کچھ خائن ایسے ہیں کہ ان کے پاس 1 دینار بھی رکھو گے تو یہ خیانت کریں گے اور نہیں دیں گے تمہیں۔ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب کہ تم ان کے پاس کھڑے رہو کہ بھئی ہمیں دو، ہمیں دو، اصرار کرتے رہو گے، بار بار مطالبہ کرتے رہو گے، تب جا کے وہ تمہیں دیں گے۔ تو گویا 2 گروہ کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو تمہاری امانت کو لوٹا دیں گے، اور ایک وہ ہیں جو تمہاری امانت کو نہیں لوٹائیں گے بلکہ وہ خیانت کریں گے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ اہل عرب سے کہا جا رہا ہے یہ کیوں ہے ایسا کہ تمہارے ساتھ یہ خیانت کر جاتے ہیں؟ تم ان کے پاس امانت رکھتے ہو، سونا چاندی رکھتے ہو، وہ خیانت کر جاتے ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اے اہل عرب جاہل سمجھتے ہیں۔ یہاں پر امی جاہل کے معنی میں، اس لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہاں پر جب امی کا ترجمہ کیا تو آپ نے فرمایا در باب ناخواندگی، ہیچ راہ نیست، در باب ناخواندگی۔ اور اس مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی جب ترجمہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ اے اہل عرب تمہیں یہ ان پڑھ سمجھتے ہیں۔ یہاں امی کا ترجمہ کیا ہوا؟ ان پڑھ۔ اور یہ ان پڑھ اہل عرب کو کس نے کہا ہے؟ یہ یہود و نصارہ نے کہا۔ یہ بھی میرے نبی کی صفت نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی میرے نبی کی صفت نہیں بن سکتی۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین یا امیون کہتے ہیں نا، یہ امی کی جمع ہے، اصل میں امی واحد ہے، امیون اسی کی جمع ہے، امیین اسی کی جمع ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ تمہیں جاہل سمجھتے ہیں۔ گویا کہ امی کا معنی ان پڑھ کوئی مسلمان نہیں کرتا، امی کا معنی ان پڑھ کوئی مسلمان نہ سمجھتا ہے نہ کرے گا، اور کسی مسلمان کی یہ جرت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ ترجمہ کرے، میرے نبی کے شان اقدس میں یہ ترجمہ کرے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو یہود و نصارہ نے امی کا معنی کیا لیا؟ ان پڑھ۔ یہود و نصارہ نے یہ معنی کیا ہے۔ مغالطہ کیا رہتا ہے کہ یہ امی کا معنی ان پڑھ کیوں کر لیتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ایک آیت ہے سورہ عنکبوت کی، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ آیت کریمہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی مقام سے ایک آیت کو اچک کر اس کا ترجمہ کر کے اپنا مسلک اور مذہب بیان کرنا یہ ناانصافی ہے۔ جہاں اختلاف ہو جائے سیاق و سباق کو لیا جاتا ہے، سیاق و سباق سے کام کیا جاتا ہے۔ جہاں اختلاف ہو جائے، اب یہاں پر اختلاف ہوا کہ میرے نبی لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، اور آیت کریمہ میں یہ ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ذرا پیچھے چلیے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے جو آیت ہے نا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ۔ جو حفاظ یہاں بیٹھے ہیں بڑے اچھی طریقے سے میری آیت کو سمجھ رہے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ، اب ترجمہ سنیے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے اے محبوب آپ پر کتاب نازل کی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، بس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی
وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ, ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو ان پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ, اور قرآن پاک کا انکار تو صرف کافر ہی کرتے ہیں. اب یہاں دو گروہ بتائے جا رہے ہیں. ایک گروہ جو قرآن پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ اتارا گیا اس قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں, اور ایک گروہ وہ ہے جو انکار کرتے ہیں. اب جو ایمان لاتے ہیں سیدھی سی بات ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزمان ہے, اور جو ایمان نہیں لاتے انہوں نے اپنے طور پر کتنے الزامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے, جس میں سے ایک الزام یہ لگایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اپنی طرف سے لکھ کر لاتے ہیں, اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں. یہ ایک الزام لگایا انہوں نے کہ یہ تو اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں. قرآن پاک نے اس وجہ سے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے کہ محبوب آپ نے قرآن پاک کی آیت کو اپنی طرف سے گڑھ لیے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گڑھ لیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انہی کی عقل کے مطابق سمجھاتا ہے. اے لوگوں سنو, تم کہتے ہو کہ میرے محبوب نے قرآن پاک کو اپنی طرف سے بنایا ہے, اس لیے تم ایمان نہیں لاتے. مکہ کی سرزمین پر ان کی پیدائش ہوئی, مکہ کی سرزمین پر وہ زندگی گزارتے گزارتے 40 سال کی ان کی زندگی رہی. تم نے ان کے صبح کو بھی دیکھا, تم نے ان کے دوپہر کو بھی دیکھا, تم نے ان کی شام کو بھی دیکھا, تم نے شب و روز کو بھی دیکھا ہے. کہاں جاتے تھے یہ بھی تمہیں پتا ہے, کہاں نہیں جاتے تھے یہ بھی تمہیں پتا ہے. یہ تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میرا محبوب کسی کالج میں نہیں گیا, کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا, کسی استاذ کے پاس نہیں گیا. تو یہ تم جو الزام لگاتے ہو کہ اپنی طرف سے گڑھ کر لاتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کہیں پڑھنے کے لیے نہیں گیا, ایک آدمی کہیں کچھ سیکھنے کے لیے نہیں گیا, تو پھر تم اچھی طرح سے جانتے ہو وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب. محبوب آپ اس سے پہلے کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے, لیکن اب تلاوت کر رہے آپ. تو اب تلاوت جو آپ قرآن پاک کی کر رہے ہیں تو کیا یہ اپنی طرف سے کر سکتا ہے ایسا بندہ؟ تمہیں عقل سے کام لینی چاہیے. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب. ترجمہ میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن پاک سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک معمولی سے آئین کی جو کتاب ہوتی ہے نا, اس کو سمجھنا مشکل کام ہوتا ہے. وہ کلا بتاتے ہیں اس کا یہ معنی نکلتا ہے, اس کا یہ معنی نکلتا ہے, اور قرآن پاک ہر ایرو غیرو بیٹھ گیا سمجھنے کے لیے. ترجمہ سنیے, وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب. اے محبوب اس سے پہلے آپ کسی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے. پھر سنیے, وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب. اے محبوب اس سے پہلے آپ کسی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے. یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی کتاب جانتے نہیں تھے. فرق آ رہا سمجھ میں؟ میں اسی لیے بار بار ترجمہ کرا کے سمجھا رہا ہوں. کتاب کا جاننا, تلاوت کا جاننا اور ہے, اور جاننے کے باوجود نہ پڑھنا اور ہے. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب. محبوب اس سے پہلے کسی کتاب کی تلاوت آپ نہیں کرتے تھے. تلاوت نہ کرنے کے بارے میں ہے, تلاوت کرنے کی نفی تو ہے, کتاب کے جاننے کی نفی کہاں ہے؟ کتاب کے جاننے کی نفی کہاں ہے؟ آپ قرآن پاک کو ذرا اتنے آسان مت لیا کریں, اس پر غور مطالعہ کیا کریں اور خیال کیا کریں. اس کے بعد وما تخطہ بیمینک, اور نہ آپ سیدھے ہاتھ سے لکھتے تھے, چونکہ عام طور پر آدمی سیدھے ہاتھ سے لکھتا ہے. اکا دکا ایسا ملے گا جو بائیں ہاتھ سے بھی لکھتا ہے, لیکن عام طور پر جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اس سے پہلے آپ لکھتے بھی نہیں تھے. اگر یہ کام آپ کرتے کہ اس سے پہلے تلاوت بھی کیا کرتے, آپ اس سے پہلے لکھا بھی کیا کرتے آپ, اذا لارتاب المبطلون, تب تو یہ باطل پرست لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے. یہ اپنی طرف سے لکھ کر لا رہے ہیں, یہ اپنی طرف سے تحریر کرتے اور لا کر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ھذا القرآن, یہ قرآن ہے. نہیں,
ایسا نہیں ہے. یہ نفی دراصل اس لیے کی جا رہی ہے. اس کو ایک اور مقام سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن پاک کے. آپ خود فیصلہ کیجئے گا, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. سورہ شورى 25ویں سپارے میں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. سورہ شورى ایک اور آیت سنیے, پھر آپ کو اس کے تعین میں مزہ آئے گا کہ میرے نبی تو ان پڑھ والے امی ہیں ہی نہیں. ان پڑھ مانا امی کا ہمارے نبی کے لیے لیا ہی نہیں جا سکتا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اور اسی طرح ہم نے اے محبوب آپ کی طرف روح یعنی قرآن کو روح کہا گیا, قرآن کریم وحی کے طور پر اپنے حکم سے میں نے بھیجا. ما کنت تدری مل کتاب, اس سے پہلے آپ جانتے ہی نہیں تھے کتاب کیا ہے. ولل ایمان, اور جانتے ہی نہیں تھے کہ ایمان کیا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کب کی بات بتا رہا ہے؟ پہلے کی بات بتا رہا ہے. اعلان نبوت سے پہلے کی بات بتا رہا ہے. وما کنت تتلو من قبلہ, کب کی بات بتا رہا ہے؟ نزول وحی سے پہلے کی بات بتا رہا. اور ہم اعلان نبوت کے بعد انہی آیت کو چسپا کر رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام پر وحی آنے کے بعد بھی ہم انہی آیت کو پڑھ رہے ہیں. اللہ تو فرما رہا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ, کہ محبوب آپ اس سے پہلے تدری کہتے ہیں عقل کے ذریعے سے جاننا, اپنے عقل کے ذریعے, ذہن کے ذریعے سے جاننا. محبوب آپ اس سے پہلے عقل کے ذریعے سے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ بتائیں کہ میرے آقا کو پتہ لگا کہ ایمان کیا ہے یا نہیں؟ لگا نا پتہ. کتاب کے بارے میں آپ کو علم ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اب آپ ان پڑھ کیسے رہے؟ یہ تو وہ ان پڑھ رہیں گے جو اب تک اس مفہوم کو نہیں سمجھ سکے. تو دراصل یہ جو دوسرا معنی ہے یہ بھی میرے نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے. امی کا دوسرا معنی قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ ان پڑھ, جاہل جس کو کہہ لیجئے. یہ معنی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان کیا ہے؟ ابھی اسی جانب میں بڑھتا جا رہا ہوں, اسی جانب آپ کو لے کر جا رہا ہوں. یہ دو مقام ہوئے اور دو معنی ملے. پہلا معنی امی کا یہ ملا کہ جو کتاب نہ جانتا ہو مگر وہ اپنی خواہش سے کلام کرتا ہو. قرآن نے اس کا رد کر دیا کہ محبوب اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے. دوسرا معنی یہ ہوا ان پڑھ. قرآن نے بتا دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نہیں ہیں, اب کتاب بھی جانتے ہیں, ایمان بھی جانتے ہیں اور لکھنا بھی جانتے ہیں. یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. لکھنا جانتے تھے کیسے؟ بخاری شریف کتاب الصلح, اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے. صلح حدیبیہ, یہ صلح نامہ وہاں پر نبی کریم علیہ السلام اپنی نگرانی میں لکھوا رہے تھے. اس صلح حدیبیہ میں یہ لکھوایا تھا, اے علی لکھو ما قاد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ لوگ سب مشرکین چراغ پا ہو گئے, کہنے لگے نہیں یہ آپ ہٹائیے, یہ رسول اگر ہم آپ کو مانتے تو آپ سے جھگڑا کیوں کرتے؟ آپ یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھیے, آپ یہ نام کاٹیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی مٹا دو اس جگہ پر, یہ جو نام میرا ہے رہنے دو, رسول اللہ جو لکھا یہ مٹا دو, ان کی بات ابھی ہم مانیں گے. حضرت علی کا جواب بخاری کی اس کتاب میں کتاب الصلح میں آج بھی موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے لا واللہ لا امحوک ابدا, اے اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کبھی نہیں مٹاؤں گا. یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ اسے مٹا دیا جائے اور محمد بن عبداللہ لکھا جائے. لا امحوک ابدا, میں کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا اسے. اب جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عقیدت میں اور جوش میں یہ جملہ کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ اب اسی حدیث پاک کے عبارت میں پیش کر رہا ہوں جو بخاری میں موجود ہے، فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب فَكَتَبَ هَذَا مَا قَازَ محمد بن عبد اللہ۔ یہ الفاظ میں بخاری شریف میں آپ کو مل جائیں گے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا اللہ کی قسم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لینے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے ما قاد علیہ محمد بن عبد اللہ لکھ دیا، فکتبہ موجود ہے۔ حضور ممتاز ملت، حضور ممتاز ملت۔ کتبہ اس نے لکھا۔ اب اس کے اندر ہوا کہ ضمیر ہے، شارحین نے حدیث دو گروہ میں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ دراصل لکھا تھا حضرت علی ہی نے، لیکن نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی۔ لیکن کثیر تعداد کے شارحین نے کہا کہ نہیں، جب حدیث پاک میں صاف لفظوں میں موجود ہے کہ فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب فَكَتَبَ، پھر آپ نے لکھا، تو اس میں استحالہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا؟ تو کثیر تعداد میں محدثین، کثیر تعداد میں شارحین اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ معاہدہ کا یہ لفظ ہذا ما قاد علیہ محمد بن عبد اللہ، یہ خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے لکھا تھا۔ اور بخاری شریف میں تو باقاعدہ عبارت موجود ہے۔ کتبہ کے فائل پر اختلاف کریں گے تو یہ ہماری اور آپ کی رائے ہوگی، یہ ہمارے اور آپ کے ایک کوشش ہوگی کہ اس کے ضمیر کا مرجع نکالے، ورنہ بخاری شریف میں جو لفظ ہے اس سے کے مطابق تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ اب یہ نجاح القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں بھی، عمدۃ القاری جو بخاری کی شرح ہے اس کے اندر بھی، فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے اس میں بھی موجود ہے کہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی کتب، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے مگر آپ نے لکھ کر دکھا دیا۔ تو لکھنا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا نا لکھنا، بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، لکھنا آ رہا ہے، پڑھنا بھی آ رہا ہے۔ تو اب وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، یہ اب کس زمرے میں آپ لیجئے گا؟ یہ اس زمرے میں کہ اعلان نبوت سے پہلے کی یہ کیفیت بتائی جا رہی کہ آپ نے اس سے پہلے نہ لکھا ہے، نہ اس سے پہلے آپ نے کسی سے پڑھا ہے، لیکن اب تو علم کے دروازے آپ کے لیے کھول دے جا رہے ہیں۔ اب تو آپ لکھ کر بھی آپ نے دکھا دیا، حوالہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتابت بھی کی ہے۔ بخاری شریف کے کتاب الصلح میں موجود ہے جس میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے، اس کے اندر صاف لفظوں میں ہے فَكَتَبَ، پس آپ نے لکھا، کیا لکھا؟ ہذا ما قاد علیہ محمد بن عبد اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ لکھا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ رائے قائم کرنا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ قرآن پاک جب لکھا جا رہا تب بھی نہیں پتہ لگتا تھا کہ غلط لکھ رہے یا صحیح لکھ رہے، یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر علم کی کمی ہے، یہ قلت مطالعہ ہے۔ یہ اگر مطالعہ صحیح طور پر کیے رہتے تو کبھی ایسی بات نہیں کرتے۔ تیسرا مقام، امی عربی لوگوں کو کہتے تھے، امی اہل عرب کو کہتے تھے۔ اب سورہ جمعہ آیت نمبر 2 ذرا ملاحظہ کریں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ کی یہ دوسری آیت ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ،
وہی اللہ ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں بھیجا. یہ امی ہیں کون؟ عرب کے لوگ ہیں، عربیوں میں بھیجا. اب میرے نبی بھی عربی ہیں. یہ میرے نبی کی شان کے مطابق ہے کہ عربی امی کو عربی میں زبان میں امی بھی کہا جاتا تھا. هو الذی بعث فی الامیین، وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں اپنے رسول کو بھیجا، یعنی عربیوں میں اپنے رسول کو بھیجا. اہل عرب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. رسولا منہم، یہ رسول انہی میں سے تھے، یعنی وہ بھی عربی اور میرے نبی بھی عربی. اب دونوں میں فرق ہے. میرے نبی بھی عربی ہے اور جن کے پاس تشریف لائے وہ قوم بھی عربی ہے. یہ میرے نبی کی شان کے مطابق ہے. یہ بیان کرے امی کا معنی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. اب یہ کہیں کہ جو لوگ رسول نبی عربی کی پیروی کرے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے. اب عربیوں میں میرے نبی تشریف لائے، ان میں اور میرے نبی میں فرق کیا ہے؟ ان عربیوں کو میرے نبی نے پڑھایا ہے، اور میرے نبی کو کس نے پڑھایا ہے؟ اللہ نے پڑھایا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ممتاز ملت، حضور ممتاز ملت. میں آیت پڑھ کر بتاؤں گا. اپنا دل جو ہے قبول کرنے والا بنائیے. میں آیت پڑھتا ہوں. امی میرے نبی ہیں اہل عرب میں سے. ٹھیک ہے، آپ کی شان کے مطابق یہ لفظ ہے. آپ بھی عربی اور جس کے طرف رسول بن کر تشریف لائے وہ بھی عربی. لیکن میرے نبی ان کے لیے معلم ہیں اور وہ معلم ہیں. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے تو ایک استاذ نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، آپ اپنے بچے کو اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجیے گا؟ عقل بھی قبول نہیں کرے گی. تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے پڑھا ہی نہیں، کسی سے لکھنا سیکھا ہی نہیں، تو پھر آپ معلم کا فریضہ کیسے انجام دے رہے ہیں؟ کیونکہ ایک آدمی کے اندر صلاحیت نہ ہو، قابلیت نہ ہو اور وہ اس کام کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو یہ بھی ایک ظلم ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، کسی سے لکھنا اور کسی سے پڑھنا سیکھا نہیں، پھر آپ عربیوں کے لیے معلم کیسے بنے؟ سورہ رحمان میں آئیے، 2 آیت پڑھیے. الرحمن ایک ہے، علم القرآن دوسری آیت ہے. رحمان وہ ہے جس نے نبی کو قرآن پڑھایا. میرے نبی کو قرآن کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. تو گویا کہ آپ پڑھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں. آپ جسے امریکہ پڑھا دے تو پاکستان میں اس کی تنخواہ 10-20 لاکھ ہو، کیونکہ وہاں سے پڑھ کر آیا. جسے میرا رب پڑھا دے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ممتاز ملت، حضور ممتاز ملت. جس کو میرا رب پڑھائے. ایک اچھا استاذ اگر پڑھاتا ہے تو شاگرد کی قابلیت کتنی ہوتی ہے. میرے نبی کو تو رحمان نے پڑھایا. ایک بات اور میں آپ کو عرض کروں آپ سے، سورہ رحمان ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی صفاتی نام ہے. اللہ علم القرآن خلق الانسان. یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی جب لفظ اس میں جلالت ادا کر، دیکھیے جلالت ہی اس کا نام ہے، جلال ہے اللہ کا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو لوری دے کر پڑھایا ہے. استاد اگر شفیق ہو، مہربان ہو تو شاگرد بہت کچھ سیکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے نہیں فرمایا اللہ علم القرآن، قہار علم القرآن، جبار علم القرآن، یہ نہیں کہا الرحمن علم القرآن، تاکہ پتہ لگے کہ میں اپنے محبوب کو رحمت کی لوری دے دے کر قرآن پڑھاتا رہا اور میرا نبی قرآن مجھ سے پڑھتا رہا. اور دنیا والوں اندھیرے میں ابھی بھی تم بھٹک رہے ہو کہ انہیں لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا. جسے رب پڑھا دے، میرا رب ہی نہیں پڑھا رہا ہے الرحمن علم القرآن. اس کے بعد یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پڑھایا ہے وہ قرآن پڑھایا ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ تبیانا لکل شیء، قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے. سائنس کا بیان بھی ہے، ٹیکنالوجی کا بیان بھی ہے، فلسفہ کا بیان بھی ہے، حکمت کا بیان بھی ہے، سیاست کا بیان بھی ہے، مذہب کا بیان بھی ہے. آپ کون سا علم دنیا کا لیں گے جس کا بیان نہیں ہے؟ تبیانا لکل شیء، تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز آپ کو پڑھا دیا، ہر چیز آپ کو سکھا دی. اب کوئی چیز باقی نہیں ہے کہ جو میرا محبوب کہیں اور جا کر سیکھے. اب تمہیں سیکھنا ہے تو میرے نبی کے دربار میں جاؤ، اب تمہیں پڑھنا ہے تو میرے نبی کے پاس جاؤ. پھر یہی نہیں، دوسری جگہ بھی ہے 5ویں سپارے میں سورہ النساء میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب آپ کے رب نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی، وہ تمام تعلیمات آپ کو دے دی جس کا علم اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو آپ پر ہے، کیونکہ ساری باتیں سکھا دی، تمام چیزیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دی. اس لیے بخاری کی روایت موجود ہے، ایک دن کسی معاملے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر آپ نے کہا سلونی اما شئتم، پوچھو جو دل چاہے تمہارا پوچھو. کیونکہ لوگ سوالات کر رہے تھے بہت زیادہ، سوالات پہ سوالات جب ہو رہے تھے تو میرے نبی جلال میں آئے اور آن کر فرمایا سلونی اما شئتم. ان اور ما عموم کے لیے، یہ میں اس محفل کی مناسبت سے اس پر بحث نہیں کرتا. ما شئتم، جو تمہارا دل چاہے پوچھو. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی اٹھ کر پوچھتا کہ حضور چاند پہلے آسمان پر ہے یا دوسرے آسمان پر، سائنس کا سوال، تو حضور بتاتے یا نہیں بتاتے؟ آپ تھوڑا جاگ کر بتائیے. بتاتے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ سائنس کا علم بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی سوال کیا جاتا، اس آپ کے ارشاد کے بعد یہ حق بنتا تھا کہ جواب دیتے. میں اگر آپ سے یہی جملہ کہوں محفل میں کہ آپ مجھ سے جو دل چاہے تقریر کے اختتام پر سوال کر لیں، ایک آدمی کھڑا ہو کر کوئی ایک لاگریتھم کا میتھمیٹک ایک مجھ سے پوچھ لے، تو میں کہوں گا بھائی میں یہ نہیں جانتا ہوں. تو کہے گا آپ نے کہا تھا کہ جو سوال کرنا ہے سوال کر لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو اس کا سوال بھی صحیح ہے، اور میں نے تو کہا یہ تھا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. پھر ایک آدمی کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کر کہے کہ کوئی سائنس کا ایک تھیوری لے کر آ جائے کہ پانی سے یہ بھاپ بنتا ہے، بھاپ بن کر اوپر اڑتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، بارش کیسے ہوتی، بادل جب آپ ہمارے اوپر آ جاتے ہیں. میں کہا بھائی میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں فوراً شکست مان جاؤں گا، میں فوراً شکست مان جاؤں گا اور کہوں گا نہیں مجھے یہ نہیں آتا، میں فوراً ہار مان جاؤں گا. میرے نبی نے جب کہا تھا سلونی اما شئتم، پوچھو جو تمہارا دل چاہتا ہے. اور یہ روایت کس کی ہے بھائی؟ بخاری شریف کی. یہ روایت کس کتاب کی میں سنا رہا ہوں؟ بخاری شریف. اور کمال ہے اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کہ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا نا سلونی اما شئتم، تو سوال بھی بڑا عجیب ہوا. ایک شخص کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا حضور بتائیے میرا باپ کون ہے. یہ بھی سوال بنتا ہے بھائی، باپ کون ہے؟ یہ کیسے سوال بنے گا؟ یہ سوال تو بنتا ہی نہیں. لیکن میرے آقا نے جب یہ جملہ فرمایا تھا سلونی اما شئتم، تب اس بات کا جواب بھی دینا تھا. میرے آقا نے فی البدی فرمایا حذافہ، فی البدی اس کے باپ کا نام بتا دیا. حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. اس صحابی سے پوچھا گیا تھا کہ بھئی تمہیں اور کچھ نہیں لگا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تم یہی پوچھے اپنے باپ کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل میرے باپ پر لوگ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے کہ تو حذافہ کا بیٹا نہیں ہے، اور میں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان ترجمان سے یہ کہلوانا چاہتا تھا تاکہ آج کے بعد سے کوئی میرے باپ پر اعتراض نہ کرے.
جب حضور نے بتا دیا تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. بتائیے کہ جس نبی کے پاس اتنا علم ہے، اللہ نے پڑھایا، قرآن پاک پڑھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہہ کر سارا علم آپ کو پڑھا دیا کہ محبوب اب آپ سے جو بھی جس قسم کا سوال کرے گا آپ اس کا جواب دیجئے گا. پھر ہم یہ جملہ کہیں آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا. میرے دوست، تمہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، تمہیں لکھنا نہیں آتا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پڑھایا. تو آپ امی اس اعتبار سے ہیں کہ اہل عرب میں سے ہیں، اور اہل عرب کو بھی قرآن پاک میں امی کہا گیا. لیکن اہل عرب میں سے ہونے کے باوجود آپ کی حیثیت بدلی. یہ بھی کمال ہے. دیکھیے گا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان امیوں میں وہی اللہ جس نے رسول کو انہی میں سے مبعوث فرمایا. وہ رسول کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر آیت کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں ستھرا کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت پڑھاتے ہیں. جو پڑھنا نہیں آتا جس کو وہ پڑھائے گا بھائی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، امی کہنے کے باوجود قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ ان امیوں کے درمیان آ کر انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں حکمت یعنی دانائی کی بات بتاتے ہیں. مفسرین کرام اس پر اجماع کر لیتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور حکمت سے مراد دانائی کی باتیں ہیں، کہ عقل اور دانائی بھی نبی کریم علیہ السلام انہیں سکھاتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کا امی ہونا اور ہے، اہل عرب کا امی ہونا اور ہے. اہل عرب امی تھے، انہیں امی کہا گیا. میرے نبی بھی انہی اہل عرب میں سے رہے، امی تھے، لیکن میرے نبی معلم ہوئے، وہ معلم ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پڑھنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں بھیجا. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ پڑھتے تھے، زانوے تلمس کیا کرتے تھے، اور اتنے تعلیم یافتہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے سیکھ لو، میرے بعد دور دراز سے لوگ آئیں گے تمہارے پاس سیکھنے کے لیے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، دوسرے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور آ کر تم سے مسئلہ سیکھیں گے، طرح طرح کی باتیں سیکھیں گے. مجھ سے سیکھ لو. خاص طور پر آپ نے علم میراث کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں علم میراث سیکھ لو قبل اس کے کہ مجھے اٹھا لیا جائے. مجھے اٹھانے سے پہلے اس کا علم سیکھ لو. اور علم میراث جو لوگ پڑھتے ہیں جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ علم میراث مکمل حساب کا نام ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھ سے میراث کا مسئلہ سیکھ لو، سیکھ لو. مجھے اٹھائے جانے سے پہلے میراث کا مسئلہ سیکھ لو. تو سوچئے کہ میرے نبی کو حساب کتنا آتا ہوگا. جب حضور کے تعلیمات کو سیکھنے پر اس قدر حساب آ رہا ہے تو خود اس ذات کے اندر کتنا حساب ہوگا، خود ان کے اندر کتنا علم ہوگا. تو کبھی یہ آپ گمان مت کیجئے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی اس معنی میں تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زبان لڑکھڑاتی ہے، یہ زبان سے ہمارے الفاظ ادا کرتے ہوئے ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے، کہ کبھی مت کہیے گا کہ امی ان پڑھ کے معنی میں ہے. اب آج کے بعد سے کبھی بھی یہ جملہ مت کہیے، ہمیشہ کہیے کہ امی میرے نبی کی ایک صفت ہے.